اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ متقین کے اوصاف کا بیان ہے۔ پہلی صفت یہ بیان کی تھی کہ وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں ہر حالت میں۔ دوسری صفت یہ بیان کی تھی کہ وہ غصہ کو دبانے والے ہوتے ہیں، پی جانے والے ہوتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور تیسری صفت یہ بیان کرتے ہیں کہ ان متقین کا ایک گروہ ایسا ہے کہ الذین اذا فعلوا فاحشة، جب وہ کوئی زیادتی کرتے ہیں، یعنی ایسی غلطی، ایسا گناہ کرتے ہیں جس کا اثر دوسروں پر ہوتا ہے، دوسروں کو یا تکلیف پہنچانا یا کسی کا حق کسی بھی صورت، تو وہ جب زیادتی کا ارتکاب کرتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ اپنے آپ پر ظلم کرنا مطلب ایسا گناہ کرنا کہ جس کا نقصان صرف ان کی ذات کو ہے اور کسی اور کو نہیں ہے۔ تو خواہ ایسا گناہ کر لیں جس کا نقصان دوسرے کو بھی ہوتا ہو، یا ایسا گناہ کر لے جس کا نقصان کسی اور کو نہیں، ان کی اپنی ذات کو۔ غرض کوئی بھی گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی ان سے سرزد ہوتی ہے، جو کہ انسان ہونے کے ناطے عین ممکن ہے، کیونکہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے اور گناہ کا مادہ بھی رکھا ہے۔ اسی لیے فرشتوں سے انسان مختلف ہے کہ فرشتوں میں صرف نیکی کا مادہ ہے۔ شیطان سے انسان مختلف ہے کیونکہ شیطان میں صرف برائی کا مادہ ہے، اور انسان میں اللہ تبارک و تعالی نے نیکی کا مادہ رکھا ہے اور برائی کا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کے اندر رکھا، اس کی فطرت میں رکھا برائی کو بھی اور نیکی کو بھی۔ تو جب یہ کسی برائی کا ان سے ارتکاب ہو جاتا ہے اور کوئی برائی سرزد ہو جاتی ہے، تو پھر اس صورت میں ان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ نمبر 1، ذکر اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ خطا ہو جائے ان کا ضمیر فوراً انہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ کر لیتا ہے، فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے گناہ پر پشیمانی کا اظہار کر کے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آیت کے آخر حصے میں ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اپنے کیے پر وہ ڈٹ نہیں جاتے، ہٹ درمی نہیں کرتے، بلکہ یہ عزم کرتے ہیں کہ آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ یہی توبہ کی حقیقت ہے۔ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے ایک تو فوراً اس کو چھوڑ دے، یہ نہیں کہ اس گناہ میں ابھی بھی پڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے میری توبہ ہے، میری توبہ ہے، میری توبہ ہے۔ ایسی توبہ ظاہر ہو تو مذاقی ہے، توبہ تو نہیں ہے۔ تو اولاً یہی ہے کہ جس گناہ میں وہ پڑ گیا ہے وہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے۔ دوسری شرط توبہ کی یہ ہے کہ اس پر وہ پشیمان ہو کہ میں نے غلط کیا ہے، اور تیسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا مکمل عزم ہو، تیسری شرط ہو گئی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر وہ گناہ ایسا ہو کہ جو قابل تلافی ہو تو اس کی تلافی بھی کر لیں، جیسے نماز اس سے چھوٹی ہے تو اس کا توبہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے غلطی کی آئندہ میں نہیں کروں گا، بلکہ جو چھوٹی ہے نمازیں جتنی بھی چھوٹی ہیں ان کی قضا بھی کرنی، اسی طرح روزے ہیں ان کے قضا کرنے،
تو ان 4 شرائط کے ساتھ جو شخص توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی بھی ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول بھی فرماتے ہیں، بشرطیہ کہ دل سے ہو۔ تو بہرحال ذکر اللہ، وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور مغفرت کیوں نہ طلب کرے، گناہوں کو اللہ کے سوا اور کون معاف کر سکتا ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، کون ہے جو گناہوں کو معاف کر دے، إِلَّا اللَّهُ، سوائے اللہ، اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہو، تو اس لیے اللہ ہی سے گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے۔ تو وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور اپنے کیے پر ڈٹ نہیں جاتے ہیں، ہٹ درمی نہیں کرتے ہیں، اس پر اصرار نہیں کرتے۔ تو گناہ ہوا ہو اور گناہ پہ گناہ کیا جانا یہ مومن کی شان نہیں۔ مومن کی شان یہ ہے کہ گناہ ہو گیا فوراً توبہ کر لیا اور اس گناہ کو دھو دیا، ختم کر دیا۔ تو وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اپنے کیے پر وہ اصرار نہیں کرتے، ڈٹ نہیں جاتے، ہٹ درمی نہیں کرتے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، یعنی اس بات کو جانتے ہیں کہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہو تو وہ غلط ہے اور اس گناہ کی معافی کس طرح مانگی جائے گی وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں، اور معافی مانگنا کتنا ضروری ہے اس بات کو بھی وہ لوگ جانتے ہیں۔ تو یہ متقین کا ایک اور وصف ہے کہ گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، اور توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند۔ تو اس لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں تو اب کیسی توبہ ہوگی، نہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر حد سے تجاوز کیا ہے۔ ایک تو گناہ کرنا ہے، ایک حد سے تجاوز کرنا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ تو موت سے پہلے انسان کے بعد موقع ہے وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور اپنے کیے پر معافی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے۔ تو یہ اوصاف جن لوگوں کے اندر ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ لوگ پسند بھی ہے، واللہ یحب المحسنین، جیسے پیچھے عرض کیا، پسند بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدلے میں یہ دیں گے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان لوگوں کا بدلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے دن ان کے لیے مغفرت کا اعلان ہوگا۔ وجنات، اور باغات ہوں گے، جنتیں ہوں گی، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور مختلف قسم کی نہریں، جیسے سورہ محمد میں مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایک تازہ اور صاف ستھرے پانی کی نہر ہوگی۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور ایک نہر ہوگی صاف ستھرے تازہ دودھ کی۔ وانہار من عسل مصفی، اور ایک نہر ہوگی صاف ستھرے شہد کی، اور ایک نہر ہوگی شراب کی۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، ایک نہر ہوگی شراب کی، اور وہ شراب ایسی نہیں ہوگی کہ پی کر انسان مختلف قسم کی، جس طرح دنیا کے اندر انسان نشے میں ہوتا ہے تو کچھ بھی بک دیتا ہے، نہیں، لذۃ للشاربین، لذیذ ہوگی پینے والوں کے لیے، انہیں مزہ آئے گا پیتے ہوئے۔ تو یہ 4 قسم کی نہریں وہاں ہوں گی، خالدین فیہا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایسا کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کے دل کے اندر بھی یہ بات آ جائے کہ یہ نعمتیں آج ہیں وہ کل نہیں ہے، یہ ختم ہو سکتی ہے، اس لیے مجھے اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کے وہ کرنا ہے، نہیں، بے فکر ہو کر وہاں پڑے رہیں۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور عمل کرنے والوں کا اجر بہترین۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔